बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ते तोड़ते मुस्लिम लीग नून को तोड़ बैठे। नून लीग में नज़रियाती ग्रुप बन गया है और सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल ये ग्रुप है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज वज़ीर दाखिला के साथ कुछ सहाफ़ियों ने सवालात पूछे और तैश में आ गया वज़ीर दाखिला, सख्त गुस्सा कर गए। उसकी क्या वजह है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, निपटा दिया गया अदालत की जानिब से। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 100 मिलियन जो स्कैंडल केस है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस इमरान खान के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ईसीएल में इमरान खान का नाम डाला गया है। और वफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की, शामिल करने की जो सर्कुलर समरी के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है। और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनका नाम भी ईसीएल में डाला गया है। पहले जो एक थी नो फ्लाई लिस्ट जो थी, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं का, जिसको ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है, उसमें भी कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम शामिल किया गया था। लेकिन इमरान खान और उनकी अहलिया का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है नैब रावलपिंडी की इमाम पर या उनकी सिफारिश पर। और ये 190 मिलियन, वो अलकादर ट्रस्ट केस जो ख़त्म हो गया था और उसकी जगह पे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में ये जो तफसीलात या पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला पंजाब में इलेक्शन का अभी पेंडिंग है, जुमरात वाले दिन उस पर समाअत होगी। लेकिन साथ ही बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जो इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन करवाने से कासिर है, वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए, और वो भी एक निगरान हुकूमत के, और जो निगरान हुकूमत सबको पता है कि वो पीडीएम की ही निगरान हुकूमत है, उसके तहत एक करवाने जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, उस वक्त अचानक से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने यह अनाउंस किया है ताकि वो अपना फ़ायदा उठा सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्दियाती सेटअप है वो सारे का सारा नून लीग के हवाले किया जाए। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे हटने से इनकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए कमेटी तश्कील दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें जो सिप्तान खान को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि हमायूं अख्तर समेत रियाज फतेहाना, राय अजीज़ुल्लाह, फैसल शेर जान, तारिक दीन, हाफिज़ फरहत, वसीम कादिर और इजाज़ मिनहास भी उस बल्दियाती कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो फ़रख हबीब हैं वो मगरबी पंजाब के, सदाकत अली अब्बासी शुमाली पंजाब के, डॉक्टर यास्मीन राशिद मरकज़ी, जबकि ओन अब्बास बप्पी जो जनूबी पंजाब के रीजनल सदर मुकर्रर किए गए हैं। और इनके अलावा राय मुर्तज़ा मगरबी पंजाब, हमाद अजहर मरकज़ी पंजाब और मोइन कुरैशी जनूबी पंजाब में बल्दियाती कमेटी के रीजनल जनरल सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े तगड़े तरीके से, चूँकि इसमें या कोई पैनल बना के या किसी जमात के ही निशान पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है फुल फ्लैश तरीके से, और उसमें ये डेवलपमेंट सामने आई है कि कमेटी बनाई गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। उनके भाई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसमें यह कहा गया था कि शहरियार आफरीदी को जो डेथ सेल है उसमें रखा गया है, और चूँकि वहाँ ना प्रॉपर लेटा जा सकता है ना खड़ा हुआ जा सकता है, एक बाजू डैमेज हो चुका है। ये उनके भाई ने इल्ज़ाम लगाया अपनी दरख्वास्त में कि एक बाजू डैमेज हो चुका है और डेथ सेल से एक इलाज फराहम करने की इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ और सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को अडयाला जेल से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें स्टेट काउंसिल की जानिब से अदालत को बताया गया कि शहरियार आफरीदी को I-9 के मुकदमे में भी शामिल तफ्तीश किया गया है। वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि शहरियार आफरीदी को डेथ सेल में रखा गया है। इन्होंने इस्तदा की कि शहरियार आफरीदी को जेल में एक क्लास फराहमी की हदायत की जाए और उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। शहरियार आफरीदी गिरफ्तारी के वक्त गिरे थे तो उनका बायां बाजू
مفلوج ہو چکا ہے، جیل میں 8x8 کے سیل میں رکھا گیا ہے، چکی پسوائی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی جو وکلا ہیں یا ان کے بچے ہیں، فیملی ہیں، ان سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ شہریار افریدی کے بھائی کی درخواست پر مناسب آرڈر پاس کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 جون تک ملتوی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے، میڈیکل رپورٹ طلب کی گئی ہے، اور ساتھ اس درخواست پر بھی جواب مانگا گیا ہے اڈیالہ جیل حکام سے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے ختیجہ شاہ کا، ختیجہ شاہ نے ایک درخواست دائر کی تھی، چونکہ آج نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اعجاز چودھری کو پیش کیا گیا، اور محمود الرشید کو بھی پیش کیا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سمیت جو آج جن کارکنان کا جوڈیشل لاک اپ میں جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہیں ان کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی، جج صاحب اویلیبل نہیں تھے، پھر جج کا تبادلہ ہو گیا۔ ختیجہ شاہ کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ ختیجہ شاہ کے جو میڈیکل چیک اپ کے لیے اور ساتھ اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست دی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابر گل خان صاحبہ، یہ خاتون جج ہیں، انہوں نے جو درخواست پر سماعت کی۔ ختیجہ شاہ کے وکیل سمیر کھوسا نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے درخواست میں استدعا کی کہ ختیجہ شاہ کو جیل حکام سے ختیجہ شاہ کی میڈیکل رپورٹ طلب کی جائے، ختیجہ شاہ کی فیملی کو جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ میڈیا پر ختیجہ شاہ کی طبیعت ناساز ہونے کی خبریں چل رہی ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ ختیجہ شاہ کی طبیعت ناساز ہونے کی خبریں سننے کی وجہ سے اہل خانہ بہت پریشان ہیں۔ جب سے ختیجہ شاہ گرفتار ہوئی ہے اسے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عدالت نے خاتون جو جج صاحب ہیں، جو ایڈمن جج ہیں ابر گل صاحبہ، انہوں نے ختیجہ شاہ کے طبی معائنہ، یہ بڑی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہر جو بھی قیدی ہے اس کا حق ہوتا ہے، وہ طبی معائنے کی اور اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ ریکارڈ کے حوالے سے بھی آج سماعت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ سنگل جج نے فیصلہ کیا تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل فائل کی وفاقی حکومت نے، وہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے سامنے لگی، تو 2 رکنی بینچ نے کہا کہ نہیں، آپ نے 1988 سے 2002 تک کا ریکارڈ صرف پبلک نہیں کرنا، بلکہ آپ نے 1947 سے لے کے 2002 تک کا سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کروائیں۔ اس پر آج بھی سماعت ہوئی تو وفاقی حکومت نے ریکارڈ فراہم کرنے کی اور تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، وفاقی حکومت کے وکلاء کی جانب سے توشہ خانہ کا ریکارڈ پیش کرنے پر اور معاونت کے لیے مہلت طلب کی گئی۔ عدالت نے ان کو آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت کو اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ توشہ خانہ کی انٹر کورٹ اپیل اگلے ہفتے دوبارہ سماعت ہوگی اور ہر صورت ان کو ریکارڈ دینا پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا رپورٹرز کی جانب سے، چونکہ آج کل جو رویہ ہے وہ انتہائی سخت ہے، اور سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ جی IMF معاہدے کے حوالے سے کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا صحافی نے کہ کیا IMF سے معاہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے؟ پاکستان نے ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ کو پہلی بار مشکل معاشی حالات ملے اور آپ معیشت سنبھال نہیں پا رہے، جس پر اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ بعد ازاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نئے بجٹ، IMF سے متعلق اور مفتاح اسماعیل کے بیان کے حوالے سے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے، اور انہوں نے ساتھ کہا کہ آپ جائیں، اس سوال کا جواب میرے پاس، آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھ رہے بلکہ آپ ججمنٹ سنا رہے ہیں۔ اب چونکہ IMF کے جو حالات ہیں، ملک کے جو معاشی حالات ہیں، ڈالر 316 پہ پہنچ چکا ہے، باقی جو ملک میں مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود جو اسحاق ڈار ہیں یا جو وزیر خزانہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر آئیں گے، 200 سے نیچے لے کے آنا تو دور کی بات ہے، وہ تو 300 سے اوپر چلا گیا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس پر بجائے اس کے کہ وہ صحافیوں کے سوالات کا جواب دیں اور پریس کانفرنس کریں، باقاعدہ طور پر کوئی اب ان کی پریس کانفرنس کیا ہوتی ہے، آتے ہیں 2 منٹ کے لیے، وہ رٹی رٹائی بات کر کے صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو جب جمہوری، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے اور جمہوریت کی بدترین شکل ہمارے ملک میں مسلط ہے، اور یہ کوئی بات اور کسی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ طیش میں آ کے ہی
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم اپنی جان چھڑا لیں گے اور قوم کو جواب نہیں دینا پڑے گا، یہ تو جب ووٹ ہوں گے تو قوم پھر حساب لے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا پورا ایک صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر پارٹی رہنماؤں میں بڑے عرصے سے ایک، اور آپ کو یاد ہوگا شو کاز نوٹس کا بھی کہا گیا تھا، بعد میں جاری نہیں کیا گیا تھا، اور باقاعدہ مسلم لیگ نون نے تردید کی تھی کہ ہم اپنے سینئر رہنماؤں کو شو کاز نوٹس جاری نہیں کر رہے۔ اب وہاں پر امیر مقام کے خلاف، امیر مقام آپ جانتے ہیں شریف خاندان کے قریبی رہنما ہیں نون لیگ کے، امیر مقام نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے، اس وجہ سے نون لیگی رہنماؤں نے نون لیگ نظریاتی گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ناراض رہنماؤں نے نظریاتی ورکرز گروپ بنایا ہے، جس میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے سینئر رہنما ارباب خضر حیات، اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو باقی رہنما ہیں، مہتاب عباسی، اقبال ظفر جھگڑا اور دیگر رہنما وہ اس میں شامل ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب نظریاتی گروپ کا اعلان کیا گیا تو ارباب خضر حیات نے کہا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نظریاتی گروپ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر امیر مقام نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور مہتاب عباسی، اقبال ظفر جھگڑا اور سینئر رہنماؤں کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جائیں، امیر مقام بھی انتخابات لڑیں، امیر مقام اگر جیت گئے تو ہم ان کو صوبائی صدر تسلیم کر لیں گے، لیکن چونکہ وہ مسلط ہیں ہمارے اوپر اور وہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو انگیج کرنے کو تیار نہیں ہیں، جب تک پارٹی ہمارے مطالبات کو نہیں مانتی، امیر مقام کو نہیں ہٹایا جاتا یا انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے جاتے، تب تک ہم مسلم لیگ نون نظریاتی گروپ میں کام کریں گے، اور اس کا اعلان کیا گیا، جس پر پھر مسلم لیگ نون کی مرکزی جو رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ان حالات کو سنبھال لیں گے۔ لیکن دیکھیں، جب آپ کو، اور آپ کی صرف جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میں، کہ آپ تو مسلم پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے نکلے تھے، تو اب اپنے ہی اندر ایک پورے صوبے میں نظریاتی گروپ، اور یہ سارے سینئر رہنما اور سابق عہدیدار بھی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔